یا پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو جتنے بھی واجبات ہیں، فرائض ہیں، اللہ نے زمین پر رکھا، زمین پر نبی پر فرض کیا. لیکن نماز واحد فرض چیز ہے، واجب چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمان پر بلایا، اپنے یہاں بلایا اور تحفے کے ہدیے کے طور پر اللہ کے نبی کو پیش کیا. ایک لمبی روایت ہے بخاری کی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوا، میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ رب العالمین نے مجھے جو تحفے میں نماز دیا وہ اتنی مقدار نہیں تھی 5 وقت کی، 50 سال تھی، 50 وقت کی نمازیں تھی، 50 مرتبہ پڑھنا پڑتا. لیکن حضرت موسیٰ کی بات کی وجہ سے، حضرت موسیٰ کے ملن کی وجہ سے اس طریقے سے کم کراتے قریب کراتے 5 وقت کی نمازیں بچی. اس بات سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو آسمان پر دیا اپنے نبی کو اور تحفے کی شکل میں دیا. آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا سوچیں، مجھے جو محبوب ہے وہ ہم کسی کو، جس شخص کو ہم پسند کرتے ہیں، جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں، اس شخص کو ہم ہدیہ میں دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو پسند کرتا تھا، اپنے نبی کے امتیوں کو پسند کرتا تھا. اللہ رب العالمین اپنے نبی کے امتیوں سے محبت کرتا تھا کہ یہ جہنم سے بچ جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. اس لیے اللہ نے ہمیں نماز جیسی نعمت دی. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج ہماری مسجدیں کراہ رہی ہیں. یہ کروڑوں لاکھوں کا ڈیکوریشن، یہ مسجدیں سجانا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یاد رکھو مسلمانوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت جب قریب ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدوں کو سجایا جائے گا، لوگ فخر کریں گے، لوگ اپنے آپ پر فخر کر کے کہیں گے ہمارے گاؤں کی مسجدیں دیکھو، ہمارے یہاں کی مسجدیں دیکھو، بڑی عالی شان بنا دی گئی ہے. عالی شان مسجد بنانے سے نہیں ہوگا، آپ ڈیکوریشن مت کرائیے. ایک بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے، ایک کہاوت ہے، جب مسجد کچی تھی لوگ نمازی بڑے پکی ہوا کرتے تھے، نمازی بڑے پکے ہوا کرتے تھے. جب سے مسجدیں پکی بننے لگی، جب سے مسجدوں کو ڈیکوریشن کرنے لگے، جب سے، یاد رکھو مسلمانوں، نمازوں کی تعداد اس طرح گھٹ گئی کہ ہم انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. آج عصر کی نماز، جمعہ میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا نماز میں، ہر وقت نماز میں ہم آتے ہیں. آج ہماری شکایت عالموں سے، ہماری شکایت آج ان ورثہ سے ہے، علم کے ورثہ سے ہے جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء. ہماری شکایت ان سے ہے. آج عالم گھر میں ہونے کے باوجود، معاف کیجئے گا یہاں پر کوئی عالم بیٹھا ہو، لیکن اکثر عالموں کا حال یہ ہے کہ گھروں میں رہتے ہیں. اللہ کی نبی کی حدیث ہے من سمع النداء، جس کو آواز سنائی دیتی اذان کی، اس پر واجب ہے، اس پر ضروری ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد کو آئے. آپ عبداللہ بن مختوم ایک نابینا صحابی ہے، ان کو دکھائی نہیں دیتا. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول رات کی تاریخی ہو جاتی ہے، راستے بڑے کٹھن ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے عبداللہ بن مختوم، اے ام مختوم، کیا تم اذان کی صدائیں سنتے ہو؟ کیا مسجد نبی سے اللہ اکبر کی صدائیں سنتے ہو؟ عبداللہ بن مختوم کہتے ہیں اللہ کے نبی، جب مسجد نبی سے اذان ہوتی ہے تو میرے کانوں میں اللہ کی کبریائی پڑتی ہے، اللہ اکبر کی صدا میرے کانوں میں جا کر پہنچتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا اے ام مختوم، تمہیں مسجد میں آنا ضروری ہے، تب تم پر لازم ہے تم مسجد میں آؤ. آج ان عالموں سے کہوں گا جو عالم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو سند لیے ہیں، ایسے مدارس کے، جامعات کے نام خراب کر رہے ہیں، ان لوگوں سے کہوں گا معاف کیجئے گا، نمازوں کا حال آج عالموں سے پوچھو. جو العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہیں. یاد رکھنا بنو اسرائیل کا جو حال ہوا تھا،
یہی حال ہمارا ہونے والا ہے۔ عذاب دونوں پر آئے گی اگر آپ جانتے ہیں اور نیکی کا کام نہیں، فریضہ انجام نہیں دے رہے، آپ لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ بلائیں، ورنہ کل رب تمہارا گریبان پکڑے گا اور پوچھے گا تمہیں علم تھا، اللہ نے علم دیا تھا، تو نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ بتاؤ میرے بھائیو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ او گارجین حضرات، اپنے گھروں کے ذمہ داروں، قوم کے ٹھیکے داروں، قوم کے رہبروں، سماج کے ٹھیکے داروں، سماج میں جا کر فیصلہ کرنے والوں، میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر عائد ہوتی ہے کہ تم نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو نماز کی طرف بلاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ کے اندر ٹھیک کر گیا۔ یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل کی گئی اور 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے لاؤ۔ آج باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے نماز پڑھ لے، باپ پیچھے سے غائب ہو جاتا ہے۔ شوہر بیوی سے کہتا نماز پڑھ لو، شوہر خود بے نمازی ہے۔ بتاؤ کیا یہ نماز ایسے کہا جائے؟ اللہ کہتا ہے جب تم کہو گے تو تمہیں خود عمل کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہمارے سامنے آئیڈیل ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کاموں میں صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نہیں کیے، اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر کام کیا، تمام صحابہ پیروی کرتے ہوئے۔ تو گھر کی ذمہ داروں کی، گھر کے گارجینوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی، آج بڑا مسئلہ ہے، ہمارے بزرگوں کا معاف کیجئے گا، میں صاف کھلا کہتا ہوں، بڑے بزرگوں کا آپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچے ہیں، جوانی کے عالم میں سوچئے، جب جوان تھے آپ نماز کو نہیں آتے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اکثر لوگ، لیکن آج ہمارے بچوں کو مسجد سے ہم دور کر رہے ہیں، ہم مسجدوں سے اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں، مولوی صاحب کا ڈر بیٹھا رہے اپنے بچوں، ارے مولوی صاحب کا ڈر کیوں بیٹھا رہے بھائی بچوں کے دماغ میں؟ آج گھر میں بچے ماں کہتی ارے ٹھیک ہے تو شکایت جتنا کرنا بدماشی کر لے، کل تیری وہ پٹائی مولوی صاحب سے کہہ کر کرو، ارے مولوی صاحب مرکا ساڑھے وہ ماریں گے اس کے، اب بچے کے دماغ میں بھر گیا، اب جا کر مردے سے کاپ رہا مولوی صاحب کے سامنے، اب کوئی بات اس کے پوچھنا ڈر آ رہے مولوی صاحب کہ کچھ بول دیا تو ماریں گے، کیونکہ ماں نے وہی ڈالی، باپ نے وہی اس کے دماغ میں ڈالی۔ بچوں کا دماغ بالکل سادہ کاغذ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا گارجین اپنے بچوں کو نماز کے لیے لائے۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے بڑے بزرگ، آپ اپنے بچپنے کو بھی سوچیں، بچوں کو اگر نماز پڑھنے آتے ہیں پچھلے سب پہ اٹھا کر پھینک دے، جاؤ، زیادہ شور کیے تو مارنا شروع کر دیتے، نماز کی بات کو چلانا شروع کر دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ حضرت حسن حسین اللہ کے نبی کے سجدے میں اللہ کے رسول، حضرت حسن حسین آتے ہیں تو اللہ کے رسول کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، کیا اللہ کے رسول اٹھا کر پھینک دیے؟ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، دیکھا میرے نواسے آ رہے اتر گئے۔ ایسا بچوں کو دل جیتیں گے؟ ایسے نماز پڑھیں گے ہمارے بچے؟ اس حالت میں تو مسجد میں قطعی نہیں آنے والے ہیں، آپ کی زندگی میں تو نہیں آئیں گے۔ آپ پیار سے لائیے، محبت سے لائیے، انہیں اپنے بغل میں کھڑا کیجیے۔ شکایت بچے نہیں شرارت کریں گے تو 60 سال کے بڈھے شرارت کریں گے، بچے شور شرابہ نہیں کریں گے تو ہم بڑے لوگ شور شرابہ کریں گے۔ ان کی عمر ہے، ابھی آ رہے مسجد، ارے غنیمت سمجھو اس پرفتن دور میں وہ موبائل کو چھوڑ کر آ رہے، وہ کھیل کود کو چھوڑ کر مسجد میں آ رہے ہیں، یہ غنیمت سمجھو۔ میرے بھائیو، اگر نمازی بننا ہے تو اپنے پورے سماج کو نمازی بننا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہونا تو اس کو نماز کے لیے لایا جائے، جب 10 سال کا ہو جائے
تو مارا جائے اسے. تو کہ یہ رہا تھا آیت کیا تھی؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ کہ خود نماز پڑھو اور گھر والوں کو حکم دو، اہل و عیال کو حکم دو. آج باپ خود نہیں پڑھا بیٹے کو کیسے کہے گا؟ میرے بھائیو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ. اللہ کیا کہہ رہا کہ لوگوں تم نماز کو ادا کرو اخلاصیت کے ساتھ. آج ہمارے اندر اخلاصیت کہاں ہے؟ اخلاصیت تو مر گئی ہے. ارے شرم ہے، شرم آتی ہے مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں. جا رہے ہیں قبرستان میں کھڑے ہیں، معاف کیجیے قبرستان میں کھڑے ہیں اور دنیا کی بات چل رہی. اے تار کا جواب ہوئے گا ہو کب کٹی ہو؟ ارے بھائی وہ رونے کی جگہ ہے، وہ رونے کی جگہ ہے. وہاں پہ تمہیں جانا ہے چار کندھوں کے سہارے. وہاں پر رو جا کر کہ آج ہم نے چار کندھوں پر لاد کر اس کو لایا ہے، کل ہماری باری آئے گی ہمیں لایا جائے. یہ اخلاصیت ہے. اخلاصیت کا ایک اور مثال آپ کو دیکھتا ہوں. بڑا اخلاص ہے آج کے دور میں ہمارے مسلمانوں میں. حج کرنے لوگ جاتے ہیں، ویڈیو ادھر تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ادھر تلبیہ ہو رہی ہے. صاحب تلبیہ کہہ رہے، لائٹ چلا رہے، دیکھو گائز میں یہاں تلبیہ کر رہا ہوں، یہ مکہ ہے، یہ حدود حرم ہے، یہاں میں پہنچ گیا ہوں، یہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہ دکھا دیں آپ کا حج قبول ہوگا؟ ایسے آپ ویوز کمانا چاہتے ہیں. آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کا یہ تلبیہ پڑھنا، آپ کا وہ 2 رکعت آپ کے چہرے پر مار دیا جائے گا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نماز نہ پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہتا بھی نہیں ہے. اللہ کے بہت بندے ہیں نماز پڑھنے والے، آپ نہیں پڑھیں گے، آپ اپنے لیے پڑھیں. میرے بھائیوں دین میں اخلاصیت کے ساتھ داخل، دین میں اخلاصیت کے ساتھ نماز پڑھیے. زکوٰۃ دیجیے، اخلاصیت کے ساتھ دیجیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اے لوگو تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ نمازوں کی پہچان ہے. ہم آج نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. آج ہمارے سماج بے نمازی ہے. آج مسجدیں چھین نہیں ہیں. معاف کیجئے گا میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن آج مسجدیں منہدم ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں. اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے. اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے میرے بھائی، کیونکہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، مسجدوں کو بسانا چھوڑ دیا، مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا، مسجدوں کے راستے ہم بھول گئے. اسی دن سے دوسروں کا نگاہ ہمارے عبادت گاہوں پر. آپ یاد کریں آج سے 30 سال پیچھے جاتے ہیں، جب مسجدیں بھری ہوتی تھی، کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا تھا کہ مسجد کی 4 دیواریوں پر نظر ڈال، مسجد پر نظر ڈال دے، کہ مسجد کے اطراف گھوم کر چکر لگا لے. لیکن کب؟ جب یہ مسجدیں آباد تھی، جب تکبیرات سے یہ مسجدیں گونج رہی تھی تب. لیکن آج کیا حال ہے، آج کیا ماحول ہے؟ آتے ہیں ایک صاحب نماز پڑھ کے چلے جاتے. میں بڑے بڑے مسجدوں میں گیا ہوں اور بہت بڑے بڑے جگہوں کا میں بتا سکتا ہوں، حوالہ دے سکتا ہوں. 5 تلہ مسجد نمازی 2، 3 تلہ مسجد نمازی 1، ڈیکوریشن الحمدللہ ماربل لگا سب کچھ، لیکن نمازی کی تعداد 1 ہے. فجر میں کئی اذان نہیں ہوتی. شرم کی بات ہے میرے بھائی، مسلمان آبادی ہے، ایسے مسجدیں نہیں بچا سکتے ہیں. مسجدوں کو بچانا ہے ہمیں، تو ہمیں اس کے حفاظت کرنا ہوگا. اس کی حفاظت کب ہوگی؟ جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے. ہماری مدد اللہ کب کرے گا؟ جب ہم اور آپ کسی سے نماز پڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان کی سورہ مومنین کے اندر، قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم محافظون.
وہ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ پڑھتے ہیں. وہ ایک دن عصر کے پڑھے مغرب قائم نہیں کرتے، مغرب کی پڑھے عشاء فجر قائم نہیں کرتے. ایسا نہیں کرتے ہیں. آج ایمان فروش عالموں کی طرح نہیں ہے، صرف مولوی صاحب کے پیچھے لگنے والوں کی طرح نہیں ہے. وہ لوگ یہ ہیں کہ وہ اپنے نمازوں پر مداوم ہے. یہ ان لوگوں کا ہے، یہ مومنین لوگ ہیں. آگے جا کر اللہ نے ان لوگوں کو وراثت کیا کہا، ان لوگوں کو جنت ملے گی، اور ایسی جنت ملے گی جو اعلیٰ. فردوس کا وعدہ کیا اللہ نے. تمام مومنوں کا صفت بیان کرنے کے بعد کہ مومن جنت میں ایسے رہیں گے، یہ ان کی صفت ہے. وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. اب شرمگاہ سے بات یاد آئی، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. تھوڑا بات ہٹ کر ہے لیکن تعلق اسی سے. شرمگاہوں کی حفاظت. آج جتنے نوجوان یہاں پر ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم اپنے شرمگاہوں کی کتنی حد تک حفاظت کریں. آج برائی تو عام ہے جی، جہاں پر زنا 50-60 روپے میں ہو رہا ہو اور شادی اتنا مشکل ہو گیا ہو کہ غریب بچے کی ڈولی نہیں تو زنا ایسے شرمگاہ حفاظت میں نہیں رہے گی. آج ہمارے یہاں زنا عام ہے، ہمیں اپنے نسل کو بچانا ہے. آج شادی ان بھکاریوں نے، ان منگیروں نے، ان لٹوروں نے، ان ڈاکوؤں نے، اگر میرے پاس اس سے خراب الفاظ ہوں تو ان کتوں نے جو بھیک مانگ مانگ کر منہ کھول کھول کر بھوکنا شروع کر دیا جہیز کے نام پر. آج بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ گھر سے ڈولی نہیں مل سکتی، اور آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ پھانسی. میرے فادیوں، ایسے حالات میں زنا نہیں پھیلے گی تو بتاؤ ہم کیا ہوں. اور یہ کب، اور آپ شرم کی بات یہ ہے کہ یہ وراثت ان عالموں کے گھر میں، گھروں میں زیادہ پائی جاتی ہے. جو خدا بیدی کرتے فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے، ان کے گھروں میں اور زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ معاف کرے. لیکن میرے بھائیوں، اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ نماز ہمیں اور آپ کو اپنے شرمگاہ کے ساتھ حفاظت کرنی ہے. یہ ایک مومن کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے جنت دے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں آخری لمحات ہے. حضرت علی راوی حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ حضرت علی کہتے ہیں، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا. اللہ کے نبی ہمیشہ کہتے، اور اپنے نیچے لوگوں کے جو تمہارے ماتحت میں ہیں ان کی دیکھ بھال کر. آج ہمارا مزدوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ کیا حال ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. اور آگے چلتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت، آخری وقت مرض الموت میں حضرت عائشہ رابعہ، حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو گشی داری ہو رہا، کمزوری کافی تھی، بیمار ہو گئے تھے اور گشی داری ہونے لگا. اللہ کے رسول کو تھوڑا راحت ملی. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا نماز ہو گئی؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی آپ کے اجازت، آپ وہ تمام صحابہ آپ کی اس کے لیے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، ابھی نماز کیوں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے غسل دو، میں نماز. پھر اللہ کے رسول پر غشی آتی. اس طریقے سے غشی آتی، ہوش آتی، غشی آتی. اور نبی کا جو بار بار کا سوال تھا وہ یہی سوال تھا اللہ کے رسول کا کہ کیا نماز ہو گئی؟ آخر میں جب سمجھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسجد نہیں جا سکتا، صحابہ سے کہا صحابہ جا کر کہو کہ ابو بکر امامت کریں. یہ ابو بکر کی فضیلت بھی ہے کہ نبی کے موجودگی میں حضرت ابو بکر نے امامت کرا. میرے بھائیوں، اس لاسٹ وقت میں میرے نبی کو اپنی امت کے لوگوں کی فکر تھی. لاسٹ وقت میں میرے نبی کو اپنی امت کے ایمان پر فکر تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کچھ ہلکا ہوا ہے، فاقہ ہوا، پردہ ہٹائے، دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کے چہرے دیکھنے کے لیے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ نیت چھوڑ دیں گے. نبی نے پردہ چھوڑ دیا، پردہ کھینچ دیا. تو اللہ کے رسول اپنی امت کو آخری لمحات میں بھی
نماز کی حالت میں چھوڑ کر گئے۔ اللہ کے رسول اس لیے مسکرائے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، اب میری امت نماز کو نہیں چھوڑے۔ آج اسی مشن کو ہم ختم کریں، اسی کام کو ہم منہدم۔ اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے اسلام کے کتنے ارکان ہیں، اس میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا لیکن بہت سے نوجوانوں کو نہیں یاد ہوگا۔ برا مت ماننا، بہت سے بزرگوں کو بھی نہیں یاد ہوگا۔ آج غیر مسلم پر اٹیک کر دو، ارے وہ اٹیک کر، ارے بھائی تو خود نہیں جانتا ہے تو تجھ پر اٹیک نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ تو اپنے بارے میں سوچ۔ دوسرا اٹیک کرو، ارے ہم پر ایک بڑا ظلم کر رہا، کیسے نہ ظلم کرے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو ظلم تو ہوگا ہی۔ دوسرا ستون ہے اسلام کا، دوسرا رکن ہے یہ نماز۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے کتنے ہیں؟ 5 ستون ہیں۔ پہلا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ کو رسول ماننا۔ دوسری جو چیز ہے نماز ہی ہے، اور بعد کے 3 چیزوں میں تو چھوٹ ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں اس میں چھوٹ ہے۔ آپ زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں، زکوٰۃ نہ دیجیے، حج کرنے کے لائق نہیں، حج نہ کیجیے، رمضان کے روزہ رکھنے کے لائق نہیں، بیمار رہتے نہ رکھیے، لیکن ایک چیز میں چھوٹ نہیں ملے گی آپ کبھی بھی۔ آپ بیمار ہیں، لیٹ کر پڑھیے، بیٹھ کر پڑھیے، ہر آتوں مسجدوں میں الحمدللہ انتظام بھی، کرسیوں کا انتظام کر دیا گیا، کرسی پر بیٹھ کر پڑھیے اور اچھا ہے۔ آپ جس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے میرا کمر نہیں اٹھتا، میں کیسے نماز پڑھوں؟ ارے بھائی کرسی ہے نا، کرسی پر بیٹھو، اس پر نماز پڑھو، اشارے سے پڑھو۔ یہ آج بہانہ بنا رہے ہیں جو لوگ، بہانہ بنانے کا آج تو اس دور میں جو ترقی یافتہ دور مانا جاتا ہے، اس دور میں تو کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ آج ٹھنڈک بڑا ہے، ٹھنڈک گرم پانی کا بھی الحمدللہ مسجدوں نے انتظام بھی کر دیا اور ہونا بھی چاہیے۔ اب کوئی بہانہ نہیں، لیکن ہمیں نماز نہیں پڑھنا، کوئی نہ کوئی بات، صرف ہاں ہماری نظر عالم